اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور اس جلسے کا تو جو حشر سواتی صاحب نے یا پی ٹی آئی کے جو دوسرے باہر لیڈر ہیں انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، اور اس میں وہ کسی حد تک نہیں، بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے کہ ایک تو جلسہ ملتوی، کارکن جو تھے وہ تذبذب کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور دوسری طرف جو رفٹ ہے قائدین کے درمیان وہ میڈیا کی زینت بن گئی۔ اس میں آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بھی آڈیو کال سنی ہوگی۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی کل نیشنل میڈیا پہ تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی کافی کھل کے باتیں کی ہیں۔ بہرحال ابھی میں نے بات کرنی ہے تھوڑی سی جماعت اسلامی کے متعلق۔ تو جماعت اسلامی کا جو سٹ ان تھا، دھرنا تھا لیاقت باغ میں، وہ ختم ہوا تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر بھی کمی کی جائے گی۔ تو بجلی کے بلوں میں کمی کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 14 روپے فی یونٹ ایسے صارفین کو ریلیف دیا ہے کہ جن کی کنزپشن 200 سے 500 تک ہوتی ہے، 200 to 500، 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک ہوتی ہے، ان کو ریلیف دیا ہے کسی حد تک۔ البتہ پاکستان صرف پنجاب نہیں ہے، پاکستان کے باقی بھی 3 صوبے ہیں، تو یقیناً یہ وہاں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جس طرح پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے یہ انیشیٹو لیا کہ باقی ڈپارٹمنٹ سے فنڈز ود ڈرا کر کے تو لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، تو باقی لوگ بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ بات ہے ہماری جماعت اسلامی کے حوالے سے، تو جو جماعت اسلامی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر کما حق ہو یا کسی حد تک عمل بالکل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 28 اگست کو ہڑتال کی کال دی ہے۔ البتہ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ابھی تک اس ہڑتال کی نوعیت کسی حد تک واضح نہیں ہے کہ آیا یہ جو ٹریفک ہے اس کی ہڑتال ہوگی یا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، یہ ابھی واضح ہونا باقی ہے۔ البتہ انہوں نے 28 اگست کو ہڑتال کی کال دی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ دھرنے میں تو جو عام عوام تھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 28 اگست کی جو ہڑتال ہے اس میں عام عوام کی پارٹیسپیشن کتنی ہوتی ہے، اور اس کے رزلٹ تو یقیناً فوری طور پہ ملنے والے بالکل نہیں ہیں۔ البتہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا اور وہ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ آئے گی، اور اس کو فکر ہوگی کہ یار اگر ہم نے انیشیل ایگریمنٹ جو آئی پی پیز کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر کچھ عمل نہ ہوا، کوئی خاطر خواہ پراگرس اس میں نظر نہیں آتی، تو حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف پی ٹی آئی احتجاج پہ مصر ہے اور اگر دوسری طرف جماعت اسلامی بھی میدان میں آ جاتی ہے، بے شک یہ علیحدہ سولو فلائٹ کریں، اکٹھے کریں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اکٹھے ہونے والی بات بہت مشکل ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی بالکل سیڑھی کے اوپر چڑھ کے انہوں نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور وہ پی ٹی آئی والے ابھی منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جماعت اسلامی کے متعلق۔ تو جماعت اسلامی کے
دوست تو یقیناً اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے ان کی وفاداری کے اوپر، البتہ دوسرے لوگوں کو جو عام عوام ہیں اس کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر جماعت اسلامی یہ احتجاج کر رہی ہے، چاہے وہ دھرنے کی صورت میں چاہے ہڑتال کی صورت میں، تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پوری عوام کو ملنا ہے، صرف جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں ان کو نہیں ملنا، یہ سب عوام کو ملنا ہے۔ تو جتنی جلدی اس چیز کا احساس ہو جائے گا ہم سب کو، ہمارے لیے بہتر ہے، اور وقت تو پھر گزر ہی جاتا ہے جیسے بھی ہو۔ تو اسی کے ساتھ السلام علیکم، اللہ حافظ۔